بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ 14 ستارے کا اگلا باب۔ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ عبد المالک ابن مروان اور امام زین العابدین علیہ السلام۔ 65 ہجری میں مروان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد المالک مصر اور شام کا بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ یہ بنی امیہ کا اصل نمونہ تھا، کیونکہ مستبد، فریبی اور ایمان سے مورع تھا۔ وہ عجیب قابلیت کے ساتھ اپنی خلافت کو مستحکم کرنے میں مصروف ہوا۔ اس کی راہ میں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی اور عبداللہ ابن زبیر روڑا تھے۔ اس کے بعد جمادی الثانی 73 ہجری میں عبد المالک ابن مروان تمام ممالک اسلامیہ کا اکیلا بادشاہ بن گیا۔ ابن زبیر سے لڑنے میں چونکہ حجاج بن یوسف اموی جرنیل نے نمایاں کردار ادا کیا تھا، اس لیے عبد المالک بن مروان نے اسے حجاز کا گورنر بنا دیا تھا۔ 75 ہجری میں عبد المالک نے اسے اپنی مشرقی سلطنت عراق، فارس اور سیستان، کرمان اور خراسان کا، جس میں کابل کا کچھ حصہ ماوراء النہر کا بھی شامل تھا، وائسرائے بنا دیا۔ حجاج نے اپنی حجاز کی گورنری کے زمانے میں مدینہ کے لوگوں پر، جن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، بڑے بڑے ظلم کیے۔ عراق میں اپنی 20 برس کی گورنری کے دوران میں اس نے تقریباً 1 لاکھ اور بارباد مشکات 5 لاکھ بندگان خدا کا خون بہایا تھا، جن میں سے بہت سوں پر جھوٹے الزام اور بہتان لگائے گئے تھے۔ اس کی وفات کے وقت 50,000 مرد و زن زندان میں پڑے ہوئے اس کی جان کو رو رہے تھے۔ بے سقف قید خانہ اسی کی ایجاد ہے۔ ابن خلکان لکھتا ہے کہ عبد المالک بڑا ظالم اور سفاک تھا۔ وہ ایسے ہی اس کے گورنر حجاج عراق میں، محلب خراسان میں، ہشام ابن اسماعیل حجاز اور مغربی عرب میں اس کا بیٹا عبداللہ مصر میں، حسان بن نعمان مغرب میں، حجاج کا بھائی محمد بن یوسف یمن میں اور محمد بن مروان جزیرہ میں، یہ سب کے سب ظالم و سفاک تھے۔ اور مسعودی لکھتا ہے کہ بے پرواہی سے خون بہانے میں عبد المالک کے عامل اسی کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ کنجوس، بے رحم، سفاک، بد اخلاق، دغا باز، بے ایمان تھا۔ یہ مطلب براری کے لیے سب کچھ کیا کرتا تھا۔ اختل اس کے دربار کا مشہور شاعر اور ظاہری مشہور محدث تھا، جس نے سب سے اول حدیث کی کتاب لکھی۔ ظاہری کا اصل نام امام محمد باقر بن محمد مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ ابن شہاب ظاہری مدنی شامی تھا۔ یہ تابعی، فقیہ اور محدث تھا۔ 51 ہجری میں پیدا ہو کر 124 ہجری میں فوت ہوا۔ مدینے کے نامی محدثوں اور فقیہوں میں سے تھا۔ عبد المالک اور ہشام خلفائے بنی امیہ کی صحبت میں رہا۔ امام مالک کا استاد اور علم حدیث کا مدعو تھا۔ متعدد علماء نے لکھا ہے کہ عبد المالک بن مروان نے جب مدینہ میں حجاج کے ذریعے سے تباہی مچائی تھی، اسی زمانے میں عبد المالک بن مروان نے حکم دیا تھا کہ علی بن حسین علیہ السلام کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر مدینہ سے باہر ایک خیمہ میں ٹھہرا دیا گیا۔